میں آپ کا نام پوچھنا چاہوں گی. میرا نام محمد فاروق. محمد فاروق. آپ کی عمر پاکستان بنتے وقت کتنی عمر تھی آپ کی؟ یہ دیکھیے جی کہ میری پیدائش 1933-34 کی شروع کی ہے اور 47 میں آپ دن میں کتنی ہوگی؟ 37 10-12 سال. اچھا. آپ اس وقت کہاں رہتے تھے جب پاکستان میں چکوال رہتا تھا جی. میرا آبائی شہر جو ہے وہ چکوال ہے. میں نے وہاں سے 1954 میں گورنمنٹ کالج چکوال سے گریجویشن کی. پھر میں نے چکوال چھوڑا 1954 میں. اس وقت آپ کی فیملی مطلب فیملی کمانے کا ذریعہ کیا تھا فیملی کا؟ میرے والد صاحب جو تھے نا جی پاکستان بننے سے پہلے کلکتے میں ہمارے لوگوں کا کاروبار ہوتا تھا. انڈیا بنگال میں کلکتہ آپ جس کو کولکتہ کہتے ہیں جی. وہاں پہ ہمارے جو بزرگ تھے نا کاروبار وہاں کرتے تھے اور ہم جو بچے جو ہے نا ہم ادھر چکوال میں جاتے تھے. تو ہمارے بڑے بھائی یا ہمارے والد آتے جاتے رہتے تھے. کوئی نہ کوئی گھر میں فیملی کا خیال رکھتا تھا. کاروبار وہاں تھا سر. پاکستان بنا تو پھر وہاں سے ہم ڈسپلیس ہوئے تو کاروبار کوئی ڈھاکہ چلا گیا کوئی کراچی آ گیا. اچھا. آپ کے چکوال میں غیر مسلم تھے اس وقت؟ غیر مسلمان چکوال میں غیر مسلمان تھے اس وقت جب بہت مسلمانوں کی اکثریت تھی چکوال میں. اور غیر مسلم کتنے تھے؟ غیر مسلمان غیر مسلم قریباً 30 to 40% غیر مسلم. اچھا. پاکستان کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے کس نے بتایا تھا؟ آپ کے گھر والوں نے یا پھر رشتہ داروں نے؟ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمارے والد نے بھی بتایا. اور پھر جو چکوال میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی نا وہ جو جلسے کرتے تھے نا کیونکہ ہمارے یہاں ایک انجمن تھی انجمن اسلامیہ چکوال جس کے اسکول تھے پرائمری میں ہم وہاں ہی پڑھتے تھے. تو ہمارے جو اساتذہ تھے نا وہ بھی بتاتے تھے. اور آپ کا یہ جو پاکستان کا اسکیم جو تھا پاکستان اسکیم اس کے بارے میں آپ کے خاندان یا آپ کے ابو آپ کے بڑے کیا سوچتے تھے اس کے بارے میں؟ اصل بات یہ تھی کہ ہمارے یہاں جو زمیندار اخبار تھا نا مولانا ظفر علی خان مرحوم کا وہ آتا تھا تو اس کو ہم پڑھتے تھے. ہمارے ایک نانا ابو تھے ہماری والدہ کے ماموں وہ اخباروں کے بہت شوقین تھے. تو ہمارے محلے کے ساتھ جو ہندوؤں کا محلہ تھا نا انہوں نے ایک ریڈنگ روم بنایا ہوا تھا. اس میں ان کی جو اخبار تھے نا ویر بھارت ملاپ پرتاپ تو ایک پاکستان والوں کا یہ زمیندار اخبار بھی ہوتا. آپ کے جو دوست ہوتے تھے آپ کے ساتھ ان کا کیا آپ کو یہ نہیں بولا جاتا تھا کہ آپ پاکستان سے ہندو آپ کے ہوتے دوست یا غیر مسلمان جو دوست تھے؟ ہندو تو دوست کسی کا ہوتا ہی نہیں تھا سمجھے آپ. ان کا یہ تھا کہ اب ہمارے محلے کے ساتھ ایک ہندو کا گھر تھا. ان کا ایک بیٹا تھا وہ گونگا تھا کلام جسے کہتے ہیں. تو وہ کبوتروں کا بڑا شوقین تھا. تو ہمارے بھی ایک کزن تھے وہ کبوتروں کے بڑے شوقین تھے. تو دونوں اکٹھے اڑاتے تھے کبوتر. تو ہم جب اس کے پیچھے ہم چھوٹے تھے وہ ہمارا کزن بڑا تھا اس کے پیچھے جب ہم ہندو کے گھر میں جاتے تھے نا تو اس کی ان کے اندر انہوں نے چوکے بنائے ہوئے ہوتے تھے جس پہ وہ عبادت کرتی تھی. تو ہم لوگ اس کے کنڈے کے پیچھے دوڑ کے کبوتروں کے پیچھے تو وہ شور کرتی تھی یہ برشت ہو گئے برشت ہو گئے زندہ پاک ہو گیا. یہ ان کا تصب تھا ہندوؤں کا. اگر کسی سے کپڑا ٹچ کر جاتا تھا تو اس کپڑے کو جلا دیتی تھی. مسلمان سے کپڑا ٹچ کر جاتا تھا وہ بھی جلا دیتی تھی یہ ناپاک ہو گیا. آپ کا پاکستان کے نیکسٹ فیوچر سے آپ کا کیا مطلب ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کا؟ یہی تھے نا کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی اللہ کا خوف ہوگا ہر کے دل میں اور مساوات ہوگی. ہر ایک کو کاروبار کا ملازمت کا برابر حصہ ملے گا. لوگ مسلمانوں کی حالت بہتر ہوگی کیونکہ ہندوؤں کے ہوتے ہوئے انگریز کے ہوتے ہوئے مسلمان جو تھے نا وہ کاروبار سے باہر تھے. سوائے جیسے میں نے بتایا ہماری فیملی میں نے شروع سے کیونکہ ہماری فیملی شروع سے جو ہے نا اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں مسلمان ہوئے ہوں گے. ہمارے 300 سال پہلے ہمارے دادا دادا مسلمان ہوئے تو وہ بھی کاروباری تھے بزنس مین کہہ لیں جن کو وہ بنیا کہتے تھے جو بھی کہتے تھے. اسی میں سے تو ہمارے جب مسلمان بھی ہو گئے تو ہمارا کام کاروبار ہی تھا.
بلکہ ہمارے ننیال میں سے چکوال سے بخارا تک مرکنڈائز لے کے جاتے تھے کھچروں پہ، یہ خیبر پاس سے. تو ہمارے ایک بڑے بزرگ وہاں رستے میں فوت ہو گئے. اب وہ جو ہمارے ننیال کی فیملی ہے وہ بخارے والے ابھی تک مشہور ہیں. وہ بخارا کے رستے میں فوت ہو گئے تھے. تو ہمارا تو کاروبار ہی شروع سے تھا. آپ مسلم لیگ آپ نے جوائن کیا تھا یا ابھی تک نہیں کیا؟ مطلب آپ اب جب آپ کے میں جب سے مطلب قائد اعظم کا انتقال ہوا ہے میں کسی مسلم لیگ کا ممبر نہیں بنا. ووٹ میں نے ضرور مسلم لیگ والوں کو دیے ہیں لیکن ممبر کسی کا بھی نہیں ہے سچ بنا. اس سے پہلے آپ تھے ممبر؟ اس سے پہلے جب پاکستان بن رہا تھا نا وہ بنا فوراً اس وقت وہ 4 آنے کا یا 6 آنے کا جو بھی تھا اس کا میں ممبر بنا تھا. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ وائلنس آپ کے ایریا میں تب آپ کا جو ایریا تھا آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے علاقے میں وائلنس نہیں ہوئی تھی. وہ یہ وجہ ہوئی تھی کہ ہمارا جو چکوال ہے نا بیٹا یہ علاقہ اس کی جو ارد گرد سب پہاڑ ہے. اور یہ جو سالٹ رینج دیتے ہیں نا کھیوڑا، ہاں جی ہاں جی، یہ اس لیے ادھر ہمارا جو علاقہ ہے نا جہلم سے ادھر جاتے ہوئے یہ طرح میدانی تھا. ادھر پٹوار ہے. ادھر یہ اس علاقے کو کہتے تھے دھن اس لیے کہ اس کی مٹی بہت زرخیز تھی. اگر بارش ہوتی تھی نا نہر تو ہے نہیں تو اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی تھی. اس لیے اس کو دھن یا دھنی کہتے ہیں ہے نی. تو دھن یا دھنی جو تھا نا اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی. سمجھا؟ تو وہاں یہاں پہ جھگڑا نہیں ہوا. ایک جگہ صرف جھگڑا ہوا تھا ہمارے چکوال سے 12 میل پرے ایک ریلوے اسٹیشن تھا ڈھڈیال اس کو کہتے تھے. وہاں سکھوں کا کاروبار تھا. انہوں نے اپنا ہائی اسکول بھی بنایا ہوا تھا. چکوال میں بھی کوئی مسلمانوں کا اسکول نہیں تھا. جب ہم گئے پڑھنے کے لیے تو صرف گورنمنٹ کالج تھا جس میں مسلمان داخل ہو سکتے تھے. ہندوؤں کا آریہ اسکول بھی تھا، آریہ ہائی اسکول بھی تھا اور جس میں اب ہمارا کالج کا وجہ گورنمنٹ کالج چکوال کا وجہ اس پہ ہندوؤں کا سکھوں کا خالصہ ہائی اسکول تھا. اس پہ اب گورنمنٹ ہائی اسکول چکوال ہے. سکھوں اور ہندوؤں کے اسکول تھے. مسلمانوں کو ہماری انجمن اسلامیہ کے صرف پرائمری اسکول تھے. 46 میں ان کو لوور مڈل کیا. جب پاکستان بنا تو پھر اسلامیہ ہائی اسکول بنا. اس سے پہلے مسلمان ان کے اسکولوں میں نہیں پڑھتے تھے؟ جی اس سے پہلے مسلمان سکھوں اور ہندوؤں کے وہ زیادہ تر گورنمنٹ کالج جو تھا نا گورنمنٹ کی طرف سے اس میں گورنمنٹ اسکول میں داخل ہوتے تھے. کوئی زیادہ ہندوؤں اور سکھوں کے اسکول میں بھی داخل ہو جاتے تھے لیکن زیادہ جو ہے گورنمنٹ کے اسکول میں. آپ ہندوؤں سکھوں اور برٹش کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ ہندوؤں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں تو بیٹا یہی سوچتا ہوں کہ کافر جو ہے نا اس کا دل کفر کا معنی چھپانا. اس کا دل جو ہے نا وہ کالا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. یہ سب جو ہندو کہلاتا ہے ہندو کا معنی ہے بلیک. وہ ایک شعر تھا زلفیں بڑی گیسو بڑے کاکل بڑے اس طرح کا. اور اس میں آگے دوسرا مصرع تھا اس حسن کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑے. یعنی وہ تمام کالے ہوتے ہیں نا تل ہے یا زلفیں ہے یا خط آ جائے وہ سب کالا ہوتا ہے. تو اس نے شاعر نے کہا یہ سب بڑے لیکن اس حسن کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑے. ہندو کا مطلب ہے کالا. اس کا دل ہی کالا ہے. اور آپ انگریزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ انگریزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ بہت ظالم قوم ہے. سمجھے آپ بہت ظالم قوم ہے. میں بتاتا ہوں کہ کلکتے میں ایک ان کا انگریز گرفتار ہو گیا تھا. تو اس کے بارے میں انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اس کو بڑا ہاتھ سے بلیک ہول کہتے تھے حالانکہ وہ کھلی جیل میں تھا. جب 1956 میں سویز پہ جنرل ناصر جو صدر تھا مصر کا فوجی کرنل تھا انہوں نے قبضہ کر لیا نہر سویز پہ.
نہر سوئس جو ہے جی انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے مل کے بنائی تھی، سمجھا؟ انہوں نے جب قبضہ کر لیا تو اس نے جہاز جو ہے نا اس نہر کے اندر ڈبو دیے تاکہ رستہ بند ہو جائے، تو اسرائیل، فرانس اور انگریزوں نے مل کے مصر پہ حملہ کر دیا۔ اب جو حملہ کر دیا تو انہوں نے جو مصر کا وہ حصہ جو میڈیٹرینین میں پڑتا ہے اس کو پورٹ سعید کہتے تھے، قاہرہ کے بعد سب سے بڑا وہ شہر تھا، پورٹ بھی سب سے بڑی تھی۔ انہوں نے اس پہ بمبارڈمنٹ کیا، بمبارڈمنٹ کرنے سے یہ ہوا کہ اس کا جو واٹر سسٹم، اس کا سوریج سسٹم، اس کی گیس سپلائی، الیکٹرک سپلائی ختم ہو، ایک بڑا خوشی سے اس کو دکھا رہے تھے۔ میں اس وقت برمنگھم میں یونیورسٹی میں تھا، تو برٹش کونسل میں ہم گئے، وہاں یہ ٹی وی پہ سب دکھاتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے ان کا ایک جو فوجی ہے نا وہ پکڑا گیا مصر میں، تو انہوں نے سر آسمان جو سر پہ اٹھا لیا کہ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ وہ۔ ہم وہاں بیٹھے تھے تو مسز گولڈن نام تھا جو سیکٹری تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ بھی بیٹھی تھی، تو میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا مسز گولڈن کل تو تم ہمیں دکھا رہے تھے کہ اتنے لاکھ کا آبادی کا شہر تم نے بجلی ختم کر دی، پانی ختم کر دیا، سوریج تباہ کر دیا، اتنے بندے مر گئے تمہارے، اس وقت تو کچھ نہیں شور ہوا، ایک بندہ تمہارا ابھی گرفتار ہوا ہے، وہ بولی تم سچ کہتے ہو، یہ اتنی ظالم قوم ہے۔ انہوں نے اپنی محنت سے دنیا پہ قبضہ کیا ہے، اتنی محنت اور ڈپلومیسی سے۔ یہاں یہ تاجر بن کے آئے تھے، تاجر بن کے یہاں آئے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ ان کو جب یہاں کے مغل بادشاہوں نے رعایت دی، کوٹھیاں انہوں نے بنائی، تو اسی میں آخری بادشاہ بہت جو تھا نا بہادر شاہ ظفر، بہت بوڑھا تھا، کمزور تھا، ان سالوں نے اس کو قید کر کے رنگون بھیج دیا۔ رنگون میں کہتے کہ اس کو بڑا ہم نے رہائش بڑی اچھی دی ہوئی ہے یہ، لیکن آج بھی میں نے اخبار میں اس کو 500 کی ایک جھونپڑی بنا کے دی تھی، جس میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ وہ زندگی کے آخری دم بنا کے گیا۔ اس کا ایک شعر تھا، آخر میں اس نے کہا تھا، کتنا ہے وقت نصیب ظفر، دو گز دیکھنا میری سے کوہ یار میں، انہوں نے وہ ظلم کیا، یہ بہت ظالم قوم ہے۔ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آج کے پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا یہ خیال ہے بیٹا کہ ہم میں سے اللہ معاف کرے کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جس کو اللہ کا ڈر ہو، جس کو یہ خیال ہو کہ اگر یہ ملک جو ہے پھر غلامی میں چلا گیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ سب افراتفری انتشار میں، جیسے دیکھ لیں یہ مسلم لیگ والوں نے حکومت بنا رکھی ہے، عمران خان کہہ رہا میں وزیر اعظم ہوں، قادری کہتا ہے کہ میں اسلام لا رہا ہوں، سب یہی کہتے ہیں، اور زرداری صاحب کھا پی کے سب کچھ باہر ختم کیے ہوئے ہیں، ابھی بھی گھوڑے آئے ان کے، آپ نے پڑھا گھوڑے آئے بلاول ہاؤس میں، پیپل پارٹی کے بندے وہاں نہیں جا سکتے، 20 فٹ اونچی دیوار ہے بلاول ہاؤس جو بیریا ٹاؤن میں بنا ہے، اور کتنے فٹ موٹی ہے، پیپل پارٹی کے جو جیالے ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے، لیکن اس کے گھوڑے اندر ہیں جن کو مربے کھلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، تو پیپل پارٹی کا جیالہ وہاں نہیں جا رہا، یہ سب غدار ہے۔ ایک بھی ہو جس کو یہ خدا کا خوف ہو کہ اگر یہ ملک چلا گیا تو ہمارا کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، مجھے وہ بچے نے بتایا 22